کلمات وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا، اے اللہ تو ہم پر نازل کر، ہم پر اتار، آسمان سے اتار، مائدۃ من السماء، یعنی آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار۔ ایک بار آپ بھی بول دیجئے، آسمان سے ہمارے لیے، بے شک آپ پر میرے بولنے سے نازل بھی نہیں ہونے والا، لیکن بول تو دیجئے جنت میں تو ملے گا نا۔ اگر یقین ہے تو ایک بار بولیے، کیا اتار؟ دسترخوان اتار، کہ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار، تکون لنا عید الاولنا و آخرنا، الہی جب وہ تو دسترخوان نازل کرے، جس لمحے میں، جس دن میں، جس گھڑی میں وہ دسترخوان آسمان سے آئے گا، وہ دن ہمارے لیے عام نہیں رہے گا، بلکہ تیری نعمت پہنچنے کی وجہ سے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ بلند آواز سے بولیے۔ اب جس دن رب کی نعمت دسترخوان زمین پہ آنا تھا، اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا بن جائے گا وہ دن؟ ذرا میرے سٹیج والے محترم مہمان یہ بھی بول دیں، کون سا دن بنے گا؟ آپ بھی بول دیجئے، کون سا دن بنے گا؟ عید کا دن وہ دن بنے گا کہ جب رب کی طرف سے نعمت آئے گی۔ نعمت کیا؟ دسترخوان۔ وہ دن عید کا دن بنے گا۔ اب غور کیجئے، توجہ کیجئے، اگر محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ جملہ ضائع نہ جائے، اور اگر یہ جملہ آپ نہ سن سکے، اس جملے کو نہ سمجھ سکے، تو سمجھ لینا کہ آپ نے محفل میں بیٹھنے کا جو سواد تھا، مزہ تھا، روح کا جو چین تھا، وہ آپ نے نہیں دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قرآن عرب کا ان کی قوم پر دسترخوان آسمان سے نازل ہو تو وہ نعمت جس دن ملے وہ دن عید کا دن بنے۔ رب قرآن میں بیان کرے، یارو دسترخوان بڑا یا میرے نبی بڑے؟ بول دیجئے نا۔ جس دن دسترخوان اترے وہ دن تو نعمت کا دن بن جائے، لیکن غور کر، اگر وہ دن عید کا دن بنا ہے تو جس دن میرے نبی تشریف لائے وہ دن بھی عید کا دن بن جائے گا، اس لیے کہ جب رب کی رحمت ملتی ہے وہ دن عام دن نہیں بلکہ عید کا دن بن جائے گا، کیونکہ میرے نبی جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی دن۔ آپ کا ذوق بھی یہی ہے نا، اور عقیدہ یقین بھی یہی ہے۔ ایک بار آپ بھی بول دیجئے، میرے نبی اس کائنات میں رب کی سب سے بڑی نعمت، اونچا بولیے، سب سے بڑی نعمت۔ اور جب یہ آپ بولتے نہیں نا، مجھے کچھ شک لگتا ہے سنیل بیٹا یہاں پر، کہ یہاں پر یوں لگتا ہے کہیں کوئی بندہ بولنے سے فوت نہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ اور اگر ہمارا یقین تو یہ ہے کہ اگر ان محفلوں میں موت آ جائے تو چاہیے کیا کروں؟ تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ جب عقیدہ یہ ہے، یقین یہ ہے کہ جان قربان، تو پھر بولنے سے ڈرتے ایسے لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی آخری سانس نہ آ جائے بولنے سے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میرے بعد بھی عالم نبی فاضل جلیل کا خطاب ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ ملتان والے سارے ڈھیلے ہی ہیں، اور میرے والد کی تقریریں بھی ایسے بڑے ڈھیلے ہو کے سنتے تھے۔ نہیں، ایک مرتبہ جاگنے کا ثبوت دے کہ پیچھے والے بھی بول دے سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب میرے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو ہم بھی اس دن کو عید کا دن مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ زور سے بولیے، کیا مانتے ہیں؟ عید کا دن مانتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس دن تو سرکار دنیا سے پردہ فرمایا تھا، نبی فوت بھی اسی دن ہوئے تھے۔ ارے تم اس دن عید کرتے ہو جس دن نبی فوت ہوئے تھے۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ وفات کا غم کتنے دن مناتے ہیں؟ جن کو پتہ شریعت کا وہی بول دیں 3 دن، اور جو نہیں بولنے کے لگے گا یوں کہ یہ 3 دن نہیں جاتے بلکہ بعد میں اسپیشل مہمان بن کے جاتے ہیں، اونچا بولیے وفات کے کتنے دن غم ہے؟ 3 دن وفات کا غم ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ بھی 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ ہے، تو کیا نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کیا ابھی بھی تم غم کے اندر ہو؟ اور پھر سوگ وہ منائے کہ جن کا مر گیا ہو، ہمارا عقیدہ میرے نبی اب بھی زندہ۔ آپ کا عقیدہ ہے نا، اونچا بولیے۔ اور پھر غور کیجئے کہ اگر قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی انہی کے امام، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے سرکار دنیا سے کٹ جائیں، دنیا سے ہٹ کر سرکار فوت ہو جائیں تو کل کائنات تباہ ہو جائے۔ ارے ہماری نہیں، ان کی مان لیجئے۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی اب بھی زندہ ہے اور ہم اپنے نبی کے ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ میرے نبی اگر چاہیں تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور توجہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ خوشی منانا کوئی نئی بات نہیں۔ ان میلاد کی محفلوں میں آ کے بیٹھنا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ میرے نبی کی آمد کی خوشیاں تو خود رب نے بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چلی ہے نا، تو غور کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت سے ہزاروں خطاب کیے، مگر رب نے کسی خطاب کا ذکر نہیں کیا اتنا وضاحت سے جتنا رب نے اس خطاب کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے بعد ایک نبی آئیں گے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے کہ جن کا نام نبی احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے آنے کی خوشیاں دے، میرے نبی کے آنے سے پہلے والے میرے نبی کی ولادت کی خوشیاں منائے، تو کیا ہم نہ منائے؟ ہم بھی تو امتی ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر رسولوں کو رسالت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا، نبیوں کو نبوت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس میں یہ حدیث سیاستہ کے نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے کشان انور میں تشریف فرما تھے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر سرکار کے صحابہ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حلقے بنا کر دیرے بنا کر سرکار کا ذکر کر رہے تھے۔ اونچا بول دیجئے اور اونچا۔ صحابہ ذکر کر رہے تھے میرے سرکار کا صحابہ ذکر کر رہے تھے۔ اب جب صحابہ ذکر کر رہے تھے نا تو سرکار علیہ السلام اپنے کشان انور سے نکل کر مسجد نبی میں تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے تھے؟ سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نحمد اللہ، ایک میں نذکر اللہ، کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ قد مننا علینا بکا، یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان ہے۔ بات پسند آئی تو بول دیجئے نا کہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ میرے آقا ہم رب کے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں، کہ ہم رب کے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کے آنے پر رب نے ہم پر احسان کیا۔ اب آگے غور کرنا، آپ بھی تو اس لیے بیٹھے ہیں نا، اس لیے بیٹھے ہیں نا کہ رب کے احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب رب نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا۔
جب رب نے اپنے محبوب کو بھیجا. اچھا آگے پتہ کیا ہوا؟ جو غور کر کے بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کر تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں بے ذوق مجمع میں حدیث نہیں سنا رہا. اب میرے نبی نے صحابہ سے آگے پتہ کیا فرمایا؟ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ تم اللہ کی قسم دیتے ہو کہ تم واقعہ اس لیے بیٹھے. سرکار نے کیا فرمایا کہ صحابہ رب کی قسم دیتے ہو کہ تم واقعہ اسی مقصد پہ نہیں بیٹھے تھے. اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب کی قسم دیتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ قسم دیتے ہو یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی اور؟ جو ذکر مصطفیٰ کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے. ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے اور یہ ملک عاشق صاحب کا محفل سجانا صرف مقصد ذکر مصطفیٰ ہے. بولیے نا کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے. جب میرے سرکار نے یہ پوچھا صحابہ نے جواب دیا تو آگے غور کر میرے آقا نے فرمایا صحابہ مجھے تم پہ شک نہیں، مجھے تم پہ شک نہیں. تو یا رسول اللہ پھر آپ تشریف لے اچانک سے یہ پوچھنا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ رب نے جبریل امین کو بھیجا. بول دیجئے رب نے جبریل امین کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر یہ بتا دو کہ میرے محبوب آپ کے صحابہ جو زمین پر بیٹھ کر مسجد نبی میں بیٹھ کر جو کام کر رہے جو کام کیا کر رہے تھے؟ ذکر بولیے نا ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. اے میرے محبوب جو تیرے غلام تیرے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر جو تیرا ذکر کر رہے ہیں اور تیری آمد پر مجھ خدا کی حمد کر رہے ہیں محبوب میں رب آسمانوں پہ ان پر فخر کرتا. معلوم ہوا کہ ذکر زمین پہ کرتے ہیں مگر جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت رب آسمانوں پہ فخر کرتا ہے. اور اگر ذوق ہو تو اسی بات پر ایک اور حدیث بیان ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہم اہل سنت الحمدللہ بولے ہمارا پورے کا پورا جو ہے مسلک مذہب جو ہے اس کی بنیاد یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے. اب تک قرآن حدیث بیان ہوا نا اب بھی حدیث سنیے اور دل روح کو تازہ کیجئے کہ آپ یہاں پہ آئے کیوں. ہو جائے اس بارے پتہ لگے نا آپ یہاں کیوں آئے. ہو سکتا کوئی یہ سمجھے نہیں جی لنگر کھانے کے لیے آئے لیکن لنگر کھانے کے لیے آنا بھی برا نہیں ہے. ہم تو اس لنگر میں بھی شفا سمجھنے والے. بولیے نا شفا ہے نا اس لنگر میں. بلکہ یوں سنیے پہلے حدیث سے کہ حضرت شاہ ولی علیہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں سبھی مولوی مانتے ہیں جنہوں نے اشارہ دیکھا وہ سبحان اللہ کہہ دو. اپنی کتاب در سمین فی نبی المبشرات الامین اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم ہر سال سرکار کا میلاد کرتے. ہر سال بولیے نا کیا کرتے؟ میلاد کرتے. چونکہ یہ نیند کا ٹائم ہوتا ہے کچھ بندوں کے لیے نیند کا کورس بھی شروع ہو جاتا ہے نا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نیند کے کورس کے ساتھ ساتھ آپ یہ میلاد بھی یاد رکھ کے جائیں. وہ ہمارے ایک حضرت صاحب بیان کرنے گئے نا تو اب بیان جو تھا ان کے لیے موضوع انہوں نے دے دیا بڑا مشکل تھا کہ حضور آپ نے جو آج رات بیان کرنا ہے نا لوگوں کو یہ بیان کرنا ہے کہ سود حرام ہے. کیا ہے؟ مانتے ہو نا؟ بولیے نا. یہ آج کل تباہ کاری ہو رہی ہے کہ ہم میں سے آج 5واں بندہ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور سود میں ملوث ہے. یاد رکھیے کہ سود کھانے والا سود کا کام کرنے والا وہ یاد رکھے وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا. اللہ رسول کا اس سے جنگ کا حکم کہ اللہ رسول نے رب نے خود فرمایا کہ جس نے سود کا کام کیا اس نے رب اور اس کے معبود سے جنگ. تو اب حضرت صاحب آدھی رات کو موضوع کیا دیا گیا
موضوع یہ تھا کہ سود حرام ہے. ایک بار آپ بھی بولیے کیا ہے؟ مانتے ہو نا؟ مانتے تو بول دیجئے کیا حرام ہے؟ سود حرام ہے. موضوع اب رات کا وقت ہو گیا، جیسے بھی رات کا وقت ہے، حضرت صاحب جو ہے وہ بیان کرنے لگے. جب بیان کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے قرآن سے حدیث کے بڑے دلیل دیے تاکہ لوگوں کو اس بات پہ جو قرآن و حدیث میں واضح کر کے سنا کے جانا. اب جب گھنٹہ بیان ہو گیا تو مجھے میری طرف جب گھنٹہ بیان ہو گیا، گھنٹہ بیان کے بعد پوچھنے لگے کہ یار ان کو کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں؟ کچھ سمجھ بھی آیا؟ کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں؟ تو جب غور کیا تو انہوں نے سامنے بیٹھے ایک حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اب تک میں نے کیا کہا؟ موضوع تو یہ تھا کہ سود حرام ہے. تو وہ اچانک دین سے جھٹکا لیتے بولا میں سمجھ رہا ہوں، آپ نے کہا دودھ حرام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جا کے ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں. بس میں نے دیکھا میری کوتاہی، معذرت چاہتا ہوں کہ اب دیکھا تو بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ میلاد کی بات چل رہی تھی کہ ہم یہاں پہ آئے کیوں. ہو جائے اس بارے کہ ہم یہاں پہ آئے کیوں؟ آئے تو ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے، لیکن غور کرو کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے ہم آئے ہیں. کیا ہم نے یہ کوئی نیا طریقہ نکالا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کوئی نیا طریقہ گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ غور کر میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، نام ابو درداء ہے. بول دیجئے صحابی کے نام پہ. ہم تو صحابہ اہل بیت سبھی کے ماننے والے ہیں اور ان کی محبت کے بغیر ہمارا تو ایمان بھی نہ مکمل. سرکار کے صحابی ہیں، نام ابو درداء. بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ میں جب بحر نکلا تو کیا تھا کہ سرکار کے ساتھ مدینے کی گلی تھی. ذرا تصور کیجئے نا مدینے کی. جن کا شوق ہے وہی بول دیجئے. سبھی کا شوق ہے تو سبھی بول دیجئے آخر سے بھی. مدینے کی گلی ہے اور چلنے والے مصطفیٰ کریم. اب صحابی ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ اچانک میرے سرکار بولیے میرے سرکار کے کانوں میں آواز کیا آئی کہ کوئی ہے جو سرکار کا ذکر کر رہا ہے. سرکار کا ذکر کر رہا ہے. جب آواز مصطفیٰ کریم کے کانوں میں پہنچتی ہے تو ابو درداء سے فرماتے ہیں اے ابو درداء یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پتہ تو تھا مگر پوچھ کیوں رہے تھے؟ رب نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن میں منوع پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں. میرے آقا نے پوچھا کیوں؟ کہ صحابی بھی بات کو یاد کر لے. صحابی بھی بات کو یاد کر لے. اب میرے آقا نے پوچھا ابو درداء آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو صحابی جب یہ پوچھتے ہیں سرکار پوچھتے ہیں صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آواز آپ کے غلام حضرت عامر انصاری کے گھر سے آ رہا ہے. اچھا ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا بتا دوں؟ اتنے ڈھیلے مجمع میں نہیں بتاتا پھر ختم کرتے بات. اونچی آواز سے بولیں گے تو پھر آپ بھی معزز مہمان ہیں، یہ آنے والے بھی معزز مہمان ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر عظمت مصطفیٰ پہلے. سب سے بڑھ کر عظمت مصطفیٰ. اونچا سبحان اللہ بولے. اب سرکار کے صحابی نام کیا ہے؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ. ان کا گھر ہے. ان کے گھر میں کیا ہو رہا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گھر والوں کو آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے آپ شاید اردو نہیں سمجھ رہے ہیں. اونچی آواز سے بولے جن کو سمجھ آ رہا ہے. میں نے آخر میں آ کے پوچھا کہ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے تاکہ بات کوئی مسئلہ نہ بنے میرے لیے. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی تو بولیے نا کہ سرکار کے صحابی عامر انصاری نام ہے اور کر کیا رہے ہیں؟ گھر والے بچے سب کو جمع کر کے رشتہ داروں کو بلا کے گھر میں بٹھا کے اب کر کیا رہے ہیں کہ میرے آقا کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ غوث. ہم سبھی کے ماننے والے نا، اس لیے نعرہ غوث سے بلند آواز سے جواب دے. نعرہ غوثیہ. اب سرکار کے ساتھ بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور آخری بات حضرت عامر انصاری نام ہے. اب سب کو اکٹھا کر کے گھر میں بٹھا کے کر کیا رہے ہیں؟ میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں نا، بولیے نا وہی ہے نا. کسی سیاستدان کا ذکر تو نہیں، چاچا نواز زرداری یا چاچا عمران کا ذکر تو نہیں ہے نا. ذکر ہے تو مصطفیٰ کا رہے گا انہی کا چرچا رہے گا. اب جب ذکر کر رہے ہیں میرے آقا نے آواز سنی، حضرت ابو درداء سے کہنے لگے، فرمایا ایس میرے صحابی ادھر ہی چلتے ہیں. جب دروازے پہ پہنچے آواز آ رہی تھی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ ذرا میں دستک دیتا ہوں، آپ بولتے سبحان اللہ. لگتا ہے جاگ رہے ہیں. اچھا جب دروازے پہ دستک دی صحابی دی، اب عامر انصاری اپنے بچے سے کہتے ہیں جاؤ بیٹا دیکھو دروازے پہ کون آیا، ہم تو ذکر مصطفیٰ میں لگے ہوئے. بیٹا آتا ہے دروازہ کھولتا ہے، کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ جن کا ذکر ہے وہی آ چکے. اب بیٹا خوشی کی انتہا نہ رہی، جب لگاتا ہے بھاگ کے جاتا ہے، جا کے کہتا ہے بابا جن کا ذکر ہے وہ خود آ چکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب جب میرے آقا اندر گئے، میرے آقا نے یہ نہیں کہا صحابی شرک شرک بدعت بدعت. میرے آقا نے یہ بولو نا، اگر یہ کہا تو ہم کلمہ دوبارہ پڑھنے کو تیار ہے سبھی. میرے آقا نے یہ نہیں کہا. میرے آقا نے فرمایا صحابی ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. میرے صحابی اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے. تمہیں بھی پسند آئی تو اونچا بول دیجیے حدیث سے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے اور فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ. فرمایا جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے لیے کلہم کہ رب کے سارے فرشتے ان کے لیے بخشش. تیرا یہ بیٹھنے یہ محفل سجانا یہ فضول نہیں، یہ غلط نہیں. اگر غلط ہوتا تو مصطفیٰ کریم کہہ دیتے غلط ہے. بلکہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابی من فعل، آخری بات آخری جملہ تقریر ختم. اگر سمجھ آ جائے تو پھر مصطفیٰ کی محبت دوبارہ دل میں جگا کے جانا، سینہ روشن کر کے جانا. فرمایا من فعل فعلتا، من فعل فعلتا. اے میرے صحابی من فعل جس نے بھی کیا، جس نے بھی کیا. الحمدللہ ہم درس نظامی پڑھانے لگے اس لیے لفظ ترجمہ بتا دوں تمہیں. من جس نے بھی، فعل کیا، فعل کا جیسے تو نے کیا، یا فعل کا تو نے کیا ہر فعل سے جیسے تو نے کیا. قد نجا جس طرح رب نے تیری بخشش فرمائی اس کی بھی بخشش فرمائی. معلوم ہوا یہ ذکر مصطفیٰ جتنا کیجئے تھوڑا کیجئے زیادہ کیجئے ختم ہونے والا نہیں. ہم اہل سنت کا عقیدہ بنیاد جو ہے قرآن حدیث ہے. تو قرآن حدیث میں تو یہی ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے جاؤ. ذکر کرتے ہیں رات پہ مکے پر سونے گلبات میں مکے.